بدترین خلق ہے. اللہ اکبر. وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا. اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر, یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں, پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں. لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں. یاد رکھنا, آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو, لیکن آخر موت ہے, موت مرنا سب کو ہے, عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی. اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں, ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کا بھی اعلی کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے. ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اللہ اکبر. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے. ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مولانا جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی, وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی. جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے, وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. کربلا والوں کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے, تو بدر و احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اے محبوب, جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے, ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں. جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے. قرآن تو پڑھو نا, قرآن تو پڑھو. صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے, اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا. اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے. ذرا غور کیجئے. اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے. اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے, اس کے سرداروں کا, اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں. اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو, مزار پہ جانا تو شرک ہے, نہ جاؤ مزار پہ, فتنہ پھیلا. ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں, کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا, اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب تم قبروں پہ جایا کرو, کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی. لوگ اس کو بھول گئے, وہ کہتے نہیں جانا چاہیے, شرک ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں, مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے. اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں, سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے.
شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے. سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی. غور فرمائیں, آپ غور کیجئے, مزار پہ جانا شرک نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے, میرے بھائیوں سے, مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ. آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں. وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں, اسلام میں, سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں. آپ غلطی کرتے ہو. دیکھو, اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی, بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا, کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے. اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے, اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے. ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی, الزبدۃ الزکیہ, سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی. تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے, اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے. یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے. سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں. ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی, اس کی تائید نہیں کی. بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں, اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ. آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد. اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا, ناجائز قبضہ کیا, چھینا, پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں. الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے, کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں, قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو, اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے, اپنا مسلک. اور ایک بات کہتا ہوں, جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ, آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا, لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں, کوئی کچھ. سب سلسلے جو حق ہے, جتنے بھی سلسلے حق ہیں, سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ, یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو. بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا. پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا. اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے, نہ غریب نواز بنا دیں گے, نہ شاہ نقشبند بنا دیں گے, نہ شاہ سہرورد بنا دیں گے. لٹکتے رہ جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے. یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر, بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز, 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے, اسلام کی خاطر آئے, ورنہ اور کیا لالچ تھی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا, کوئی تاج حاصل کرنا تھا, کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا, کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہی مقصد تھا, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے. دین کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو, اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو.
بے شک اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو. تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو, اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے, ایمان ہی نہ رہا. اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ, ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ, اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو, اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے, جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو. بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے, ایسے لٹکتے, ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے. عقیدت اپنی جگہ, بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے, پیش نظر وہ نو بہار, کیا بات ہے, پیش نظر وہ نو بہار, مگر سجدے کو دل ہے بے قرار. عاشق تھے نا, عاشق تھے نا, یار کا جلوہ دیکھا اور کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار, مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں, روکیے, سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان, کیا بات ہے, یہ امتحان ہے ہمارا. اس لیے اب ایک بات کہہ دوں, کڑوی لگے تو معاف کرنا, جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو, اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے. دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھ, جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو, اس کو سجدہ نہیں کر رہے, اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو, علم نہیں ہے نا, یہ جہالت, ان پڑھ پڑھ. یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے, اس لیے علم حاصل کرو. اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ, اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے, اتنا علم سیکھیے, اتنا علم سیکھیے, آپ پہ فرض ہے جتنا. نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, نکاح کا, طلاق کا, یہ سب علم سیکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی ایجوکیشن طے کیجئے کہ کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے, اس سے کم ہمیں نہیں پڑھانا ہے. چاہے اس کے لیے ہمیں نوکری کرنا پڑے, 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے, علم کی طرف پیش رفت کرو. اور یہ صرف جلسوں کی حد تک نہیں, عہد کر کے اٹھو کہ مجھے, ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر عید پہ کپڑے نہیں بنتے تو نہ بنے, لیکن بچوں کی فیس ہمیں ضرور بھرنا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرانا ہے, اچھے سے اچھے اسکول میں ان کو جو ہے وہ ایڈمیشن ان کا کروانا ہے, اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے. اگر ہندوستان کا مسلمان صرف 1 دہائی 10 سال ایجوکیشن پہ محنت کر لے, 10 سال, ملک کے حالات بدلیں. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار دیں گے. میں نے کہا تم جو چاہے کرو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, لیکن ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے. ہم مسلمان اپنی قوم کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں گے, ہم اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم دیں گے. قلم, جس کو تلوار دینا ہے وہ دے, تم جانو, تمہارا کام جانو. لیکن مسلمانوں سے ہم ہر جلسے میں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار کیا, ہم تو گلیل بھی دینا نہیں چاہتے. آج کی تاریخ میں ہم قلم دینا چاہتے ہیں. یاد رکھنا, تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں کٹتی ہے, اور جب قلم اٹھتا ہے تو غربت کٹتی ہے. جب قلم اٹھتا ہے کمزوریاں کٹتی ہے, قلم اٹھتا ہے دشمن زیر ہوتے ہیں, قلم اٹھتا ہے انقلاب آتا ہے. میرے نبی قلم اور کتاب لے کر کے آئے تھے, اس لیے کوئی بچہ ان پڑھ نہ رہنے پائے. جو کچھ ہوا, اور جو بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گئے, ہٹ گئے, ان سے میں کہتا ہوں آج گھر بیٹھ کر کے بہت سارے کورسز کیے جا سکتے ہیں. اس لیے موبائل میں گیم کھیل کر وقت ضائع کرنے کی بجائے, ادھر ادھر بیٹھ کر اس کے اوٹے پر اس کے نکڑ پہ بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے, بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر 10ویں 12ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو بہت سارے ایسے آج کورسز ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہو. لاک ڈاؤن کے اندر میں بھی جو ہے وہ 11ویں پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا تھا. میرے 11ویں پڑھ کے چھوڑنے کا واقعہ بھی ایک عجیب سا ہے. اصل میں سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا. میں 11ویں میں جب جونیئر کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا, ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو ٹیچر بنائیں گے, تو
خاص طور پہ امی کی تمنا تھی اس کو ٹیچر بنائیں. میں جیسے کالج جونیئر کالج میں میں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں تو اب بے پردہ ہیں, اور 11ویں پہنچنے کے بعد سب بالغ ہو گئے. تو اتنا شعور نہیں تھا مجھے, لیکن اتنا تو تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا بے پردہ. تو میں نے ٹیچر سے کہا, کلاس ٹیچر سے, عبدالعزیز سر ہمارے تھے, میں نے کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو بیٹھنا ناجائز ہے. وہ ہنسنے لگے, بولے حیرت ہے اس دور میں ایسی بات کوئی کرتا ہے, تو پاگل تو نہیں ہوا. میں نے 1 مہینے تک کے یہ بات کرتا رہا. آخر ہمارے پرنسپل نے کہا ایسی بات نہیں. میں نے کہا یا تو ڈیوائیڈ کر دیں یا تو پھر ہم چلیں, اور میں نے جو ہے وہ پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. میرے سر میرے گھر تک آئے. اتفاق سے وہ میرے ابا کے بھی کلاس ٹیچر رہ چکے تھے, میرے بھی ایک ہی اسکول میں ہمارے ابا نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا. تو وہاں پر وہ آئے, کہا کہ ابا, وہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سمجھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہوا ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے نہیں پڑھنا, شریعت نے منع کیا. حالانکہ آپ ایسا نہیں کرنا, علماء سے آپ پوچھنا, علماء آپ کو بتائیں گے حالات کے تحت معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ماحول ایسا تھا ہمارا سنی دعوت اسلامی کا ماحول, تقوی کا, پرہیزگاری کا. اب تو ہم متقی نہیں ہیں, وہ پرہیزگاریاں ہی نہیں ہیں, لیکن بہرحال تو وہ ماحول تھا تو ہم نہیں گئے پھر. لیکن میرے عزیز ساتھی, میرے بڑے بھائی کی طرح, وہ بھی ایک اسکول کے پرنسپل ہے اور ہماری سنی دعوت اسلامی کے رکن شورا ہیں, قاری رضوان خان صاحب. اس نے کہا کہ پڑھ لے بھائی ورنہ ایسے ہی رہ جائے گا. میں نے کہا اگر میں اچھی نیت سے اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو اللہ اس کا صلہ مجھے دے گا. اور اللہ نے مجھے صلہ یہ دیا کہ آج میں ایک انگلش میڈیم اسکول اینڈ جونیئر کالج کا چیئرمین ہوں الحمدللہ. اور تقریباً 50 ٹیچرز جو ہے وہ اس وقت کم و بیش الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں. یہ کرم ہے. مجھے یہ یقین ہے شریعت کا دامن جس نے پکڑا ہے تو اللہ نے اس کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیا, رسوا نہیں. لیکن بہرحال پھر مجھے احساس تھا کہ میں پڑھ نہیں سکا, پھر میری پوری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہو گئی. ویسے میں 7th اور 8th سے میں جو ہے وہ عالم کورس کی طرف چلا گیا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ پوری توجہ 11ویں کے بعد اسی پہ مرکوز کر دی جائے, اسی طرف میں نے توجہ رکھی. لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی آگے بڑھا. تو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر میں نے MA کے اندر ایڈمیشن لیا ابھی, ہاں الحمدللہ. ہاں, اور اس کے پہلے ایگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا. لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کی, اور انشاءاللہ تو آپ سے